اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بہترین مذہب مذہب اسلام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم کی یہ حدیث ہے، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کا نیکیوں کا اجر و ثواب ایسا ہی رہتا ہے جیسے وہ مقیم اور صحت کی حالت میں ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر بیمار پڑ گیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بیمار پڑ گیا تو میں زیادہ نیک عمل نہیں کر سکوں گا۔ بہت سارے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں رمضان میں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کم درجے کا نہ سمجھے۔ بہت سارے لوگ بیماری کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو کم درجے کا اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سفر میں ہونے کے باوجود حضر میں ہوتے ہوئے جو نیکیاں وہ کر رہا تھا ویسے ہی اجر و ثواب اسے دیتے ہیں، اور بیمار ہونے کے باوجود جیسے صحت یابی میں وہ نیکیاں کر رہا تھا، جیسے ہم ماشاءاللہ صحت یاب ہیں، ہم جمعہ میں جلدی آ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سنت و نوافل پڑھتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، تو اگر ایک آدمی بیمار ہے تو وہ ہمارے برابر نیکیاں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں اگر وہ آدمی بیمار ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالی اسے جیسے صحت میں وہ نیکیاں کرتا تھا ایسے ہی اجر و ثواب اسے دیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جیسے ایک آدمی جب وہ اچھا تھا، صحت یاب تھا، تو وہ خوب عبادتیں کر رہا تھا، اور بیمار ہوا تو اس کی عبادتیں کم ہو گئی، لیکن یہ معاملہ نفل نمازوں میں ہے، فرض میں نہیں ہے، نفل عبادتوں میں ہے، فرض عبادتوں میں نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے گا کہ مجھے بھی ایسے ہی اجر و ثواب چاہیے فرض نمازوں کا جیسے صحت یابی میں ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہم جو فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کے ثواب تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، فرض نماز فرض ہی ہوتی ہے۔ یہ معاملہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث کا یہ نفل عبادتوں میں ہے، نفل عبادتوں میں ہے۔ فرض عبادت میں تخفیف ہے، ہلکا پن ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو 4 کے بجائے 2 نماز پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو۔ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرو، اور اگر آپ کے کپڑے اتنے پاکیزہ، پاک، صاف، شفاف نہیں ہیں تو جیسی حالت آپ کی بیماری کی حالت میں آپ نے کپڑے پہنے ہیں انہی حالتوں میں نماز پڑھو، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ بیمار کتنے ہی آپ ہو، معاف نہیں ہے نماز، فرض نماز۔ اگر بستر مرگ پر بھی ہے اور بالکل آخری وقت ہے اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ایک کیفیت ایسی ہے کہ جس میں نماز معاف ہو جاتی ہے، وہ ہے اتنا بے ہوش آدمی ہو گیا، مدہوشی میں چلا گیا اور اتنا اس پر غشی طاری ہو گئی، یعنی اتنی بے ہوشی اس پر طاری ہو گئی کہ 6 نمازیں ایک ساتھ اس کی قضا ہو گئی۔ کتنی نمازیں؟ 6 فرض نمازیں ایک ساتھ اس کی قضا ہو گئی، یعنی چھوٹ گئی۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر، یہ 6 نمازیں گزر گئی اور یہ بے ہوش ہی رہا، تو اب آئندہ کی تمام نمازیں جب تک وہ بے ہوش رہے گا معاف ہے۔ 6 نمازوں کی شرط کیوں رکھی؟ کیونکہ آدمی اتنا لمبا بے ہوش نہیں ہوا، صرف 1-2 گھنٹے بے ہوش رہا، تو جیسے ہی بے ہوشی سے ہوش میں آیا تو اب اسے قضا کرنی ہوگی، نماز فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر فجر میں بے ہوش ہوا
اور ظہر سے پہلے پہلے ہوش آ گیا تو اب ظہر کی نماز فرض ہے، پڑھنا پڑے گی، اور فجر اگر نہیں پڑھا تو فجر کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کوئی آدمی فجر میں بے ہوش ہوا اور ظہر میں ہوش نہیں آیا، عصر میں ہوش آ گیا تیسری نماز میں، تو اب اسے ظہر کی قضا کرنی ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن لگاتار 6 نمازیں گزر گئی، یعنی 24 گھنٹے مسلسل وہ بے ہوش ہی رہا، تو اب یہ طے ہو گیا کہ اب یہ آدمی معذور ہے، بے ہوش ہے، بیمار ہے، اب اس کی نمازیں اسے معاف ہیں۔ وہ بھی کب تک؟ جب تک وہ بے ہوش ہے۔ جیسے ہی ہوش میں آ گیا یعنی تو اب نمازیں اس پر فرض ہیں۔ جب تک دم میں دم ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہے، تب تک نماز فرض ہے ہر ایک پر، جب تک سانسیں چل رہی ہے۔ یہاں دماغ اگر بے ہوش ہو گیا، وہ خود بھی بے ہوش ہو گیا، تو ان حالتوں میں نماز معاف ہو جاتی۔ اس کی بھی کتنی شرطیں ہیں؟ 6 نمازیں۔ کتنی؟ 6 نمازیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ